السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارے کورس کی حدیث نمبر 13 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم من صامت نجا۔ ترجمہ: جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لفظی ترجمہ: من جو کوئی، صامتا خاموش رہا، نجا نجات پا گیا۔ بیسیکلی یہ بہت ہی خوبصورت حدیث بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ خاموشی سے ریلیٹڈ بیان فرمائی گئی ہے۔ بیسیکلی کہا گیا ہے کہ جو شخص خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ خاموش رہنا کہا جاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نہ آپ کا وقت درکار ہے، نہ آپ کی کوئی محنت درکار ہے، نہ کوئی مشقت درکار ہے، نہ آپ کے اس حساب سے فار ایگزامپل ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی پڑے گی، پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر وہ ایک عمل ہے جسے ادا کرنا پڑے گا پراپر طور پہ۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ایک محنت مشقت والی عبادت ہے جس میں نیت کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو سارے اعمال ادا کرنے پڑیں گے، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا۔ لیکن جو خاموشی ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ تو آپ کو کوئی کام نہ آپ نے کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی نیت کرنی ہے، نہ کوئی مشقت کرنی ہے۔ آپ خاموش رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں نیکیاں لکھے جائیں، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ جو اگر ہم خاموش نہیں رہتے، ہم جو معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں، جو ہماری برائیاں معاشرتی یعنی چغلی، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں ہم دل میں رکھتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں حسد ہوگا، کینہ، بغض ہوگا تو ہمارے دماغ میں بھی وہی چلے گا، پھر ہماری زبان سے اس سے ریلیٹڈ بندے سے کوئی غلط الفاظ نکلیں گے، یا کسی کی چغلی ہم کریں گے، یا ہم جھوٹ بولیں گے۔ یہ ان سب چیزوں سے بیکورڈ ہے کہ ہم چپ رہیں گے تو ہمیں ایک تو کیا کہتے ہیں عبادت ہو جائے گی، ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ کیا کہتے ہیں ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ اتنی بات کرنی چاہیے کہ جتنی آپ کی قدر بعد میں نہ گوائی جا سکے۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ جانا بار بار جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو، آپ کی قدر کھو دیتا ہے۔ اتنا لوگوں سے ملیں کہ آپ کی قدر بھی رہے، لوگوں کو آپ کی اہمیت بھی محسوس ہو۔ فار ایگزامپل ہم کہیں جاتے ہیں، ہم اس جگہ پہ روز تو اٹھ کے نہیں چلے جاتے نا، ہم اگر روز روز جائیں گے تو اگلا ہمیں مہمان بھی نہیں سمجھے گا اور اس طرح وہ ٹریٹ بھی نہیں کرے گا۔ جب ہم کبھی کوئی سال ہاں یا منتھلی کبھی بھی جائیں ہم تو وزٹ پہ، تو وہ ہماری اس طرح قدر بھی کریں گے، ان کو ہوگا بھی کہ یہ ایک ریسپیکٹڈ ہے، مہمان والا ایلیمنٹ رہے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے، کریں گے، وہ آٹومیٹکلی ہماری زبان پہ آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ بہترین حال یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عبادت ان ساری عبادتوں سے مشکل ہے، لیکن اس کا مشکل اس طرح سے ہے کہ کیونکہ زبان پہ کسی کا قابو نہیں آتا۔ وہ دیکھا جائے تو محنت مشقت والی ہم وہ کر لیں گے محنت مشقت، لیکن ایک زبان کو چپ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل۔